اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ یوم اربعین قریب ہے اور اس عظیم دن اور برکتوں والے دن اور یوم تجدید عہد کے دن جو ایک روحانی اور معنوی نگاہ رکھنے والوں کے نزدیک عاشورہ ثانی ہے، اربعین کا جو دن ہے، اور جس طرح سے اس دن مشی ہوتی ہے، نجف تک کربلا مارچ ہوتا ہے، اس میں آپ کو پورا ایک جو روحانی طور پہ عاشورہ کا جو پس منظر ہے وہ سامنے ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس میں شریک حبیب ابن مظاہر کے پیروکاران بزرگان جو ہیں، اون و محمد کے پیروکاران جو طفلان ہیں، اور جناب سیدہ ثانی اور جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کی کنیزیں، گو کہ ہر طبقہ، ہر عمر کا فرد حرم حسین میں جا کے حسین وقت کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کراتا ہے، اور عصر عشور اٹھنے والی صدا حل من ناصر ینصرنا کا جواب لبیک یا حسین کی صورت میں ان کی زبانوں پہ یہ صدائیں ہوتی ہیں۔ گویا کہ اس کارواں میں شامل جو ہے وہ مثل و تواصو بالحق و تواصو بالصبر کہ حق کے ساتھ جڑے رہنے کی، اور غیبت کبریٰ کے اس دور میں مصائب اور ناگواری کی جو صورتحال ہے اس پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے حسین وقت کے ساتھ حرم حسین میں جا کے اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ اس سال بدقسمتی سے وبا کی وجہ سے مومنین اور مومنات کی بڑی ایک جو اکثریت ہے وہ اس حاضری سے محروم رہے گی، لیکن اٹھیے اور اربعین کی ان سعادتوں کو، ان برکتوں کو گھروں میں رہ کر، گھروں میں زیارتیں پڑھ کر صرف نہ گزاریے، بلکہ آپ کے علاقوں میں جہاں جہاں بھی جلوس اربعین، جلوس چہلم کا اہتمام ہے، اٹھیے اور نکلیے اور اس کی معنوی اور روحانی برکتوں سے بہرہ مند ہوئیے، اور لبیک یا حسین کہتے کہتے امام وقت کے ہاں اپنی آواز ریکارڈ کروائیے، اپنے عہد کی تجدید کیجئے اور ان کو یقین دلائیے کہ حسین وقت انشاءاللہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے امام اور حسین وقت کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ یقیناً اربعین کا دن اپنے ہاں ایک بہت زیادہ معنوی اور روحانی سعادتیں رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک زندہ معجزہ ہے اہل نظر اور اہل معرفت کے نزدیک۔ اربعین کے دن آپ لوگوں کی تعداد دیکھیے اس مشی میں، اور حرم مبارک کا محل وقوع رقبہ دیکھیے کہ زمین بالکل اپنے آپ کو وسعت دے دیتی ہے، وسعتیں کھول دیتی ہے، اور رزق کا اہتمام دیکھیے۔ تو یقیناً اربعین کا دن عاشورہ ثانی ہے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ایک موقع ہے کہ اپنے حسین وقت کے ساتھ اٹھیں اور تجدید عہد کریں، حرم حسین میں یا جس جگہ بھی موجود ہوں۔ یقیناً ہماری آوازیں، ہمارا جو عہد ہے اس کی تجدید امام عصر والزمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔